سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے میرے خیال جے آئی ٹی کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا. دوسرا جے آئی ٹی کی جب پہلی رپورٹ آئی جب معاملہ جے آئی ٹی کے پاس بھیجا گیا تو مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی تھی. وہ مٹھائیاں پتہ نہیں اس وقت آج اب میں رانوں کو مٹھائی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند صاحب ایک منٹ جی چند صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر مٹھائی ویسے جو گلے پڑی ہے نا آپ کی نہیں سر میں یہ کہتا ہوں مٹھائیوں والی فوٹو میں کہ ڈاکٹر صاحب لے کے آئے تھے وزیر اعظم ہاؤس بڑی ہوں گے اندر وہ ٹھیک ہے آج اگر فیصلہ غلط تھا تو نہیں ذرا موجود تو لگے نا مٹھائی ہاتھ میں تو آگے دیا. چلے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے اس فیصلے نے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ پروگرام چلے گا کیسے. سر ذرا لگائیں میری طرف سے بھی فرمائش ہے کہ وہ لڈوؤں والی تصویریں لگائیں ذرا میرے بھائی کا دل بہل جائے. مصدق صاحب کی خاطر اب تو چلانا پڑے گا. چلانا ہی چاہیے آپ کو. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آئین کی وہ لائن بھی دکھا دیں کہ جو مٹھائی کھائے اسے انصاف ملے یا نہ ملے. یہ بھی لگا دیں. لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے مٹھائی کھائی ہے تو اس کے بعد نہ انکوائری ہو. مٹھائی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ میری بھی تو گزارش سن لینا. صرف چند صاحب وہ تو بولے ہی نہیں ابھی تک. میں تو آپ نے وزیر اعظم کی پھانسی پر مٹھائیاں کھائی ہیں اور کھلائی ہیں 4 اپریل آپ یہ تو خدا نہ خاصا کچھ بھی کیس نہیں تھا اس کے مقابلے میں. یہ تو تاریخ کون سے وزیر اعظم آپ نے تو بدل نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو دیکھیں میں شہید صاحب کی بات میرا موقف تو میں تو آپ کے پاس ایک شہید ہیں غازی ہیں. مجھے کیا پتا آپ شہید کی بات کر رہے ہیں غازی کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا اب میں آپ جماعت اسلامی سے اگر نون لیگ میں دیکھیں موقف ایک ہی ہوتا ہے. میں تو آج بھی دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب آپ بہت مائنڈ کر گئے مٹھائی والی بات. ڈاکٹر صاحب بچانا میں معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی اگر لگی یہیں پہ ہے مگر چند صاحب کی لگائی ہوئی ہم برا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرا بھائی مائنڈ کر گیا. میں تو تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے جے آئی ٹی کو چیلنج کیا پھر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی. لیکن جے آئی ٹی تو ایک اور فرق کیا ہے پھر دیکھیں جب یہ کورٹ نے دونوں پارٹیوں سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم یہ کیس اٹھاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو یکم نومبر لاک ڈاؤن والے دن انہوں نے مینٹینیبلٹی بھی چیلنج نہیں کی اس کی. انہوں نے یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ یہ کیس سن لے ہمیں اعتراض نہیں ہے. سو آپ نے بجائے اس کے کہ یہ جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ 184(3) کے تحت یہ نہیں ہو سکتا. کوسچن آف فیکٹ ڈسپیوٹڈ ہے. اس کیس کو پراپر فورم پہ جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہیرنگ کہہ رہے تھے فورم بناؤ تو جواب دے میرا بناؤ. لیکن سوال مختلف ہے نا یار. آپ نے جو سوال پوچھا ہے سوال آپ نے یہ پوچھا ہے شروع میں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے کہا کہ طریقہ کار کر کے دیکھیں. لیکن ایک چیز ایڈ کر لیں میں کرنا ہے پروسیس جو بھی ہو وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھیں یہ بھی تاریخ پھر اس کو اسی طرح دیکھتی ہے جب آپ نے ادھر نہیں کیا تو بہتر ہے کہ پروسیس ایسا کریں. بے نظیر صاحبہ بھی کئی عدالتی فیصلوں کو باقاعدہ کمپیئر کرتی رہی ہیں کہ کب جب ان کی گورنمنٹ اڑی تھی تو عدالت نے بحال کیا تھا, کل جب ان کی اڑی تھی تو بحال نہیں کیا تھا. تو بے نظیر پروسیس میں پھر نظریاتی بیانیے بھی نہیں چینج ہونے چاہیے نا. پولیٹیکل جو ٹاپ کے لیڈرز ہوتے ہیں بیانی کس کا تبدیل ہوا خلا سے زمین پر آنے کا سفر جو تیزی سے طے کیا گیا. میاں صاحب کا بیان ہے تبدیل نہیں ہو خاموش ہو گئے وہ. شہباز صاحب کا بیان ہے تو تھا ہی پہلے دن سے. پارٹی لیڈر تو ٹاپ کے یہاں تو کہہ دیں کہ ان کا بیانیہ اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ مختلف ہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. یہ تو روزے روشن آیا ہے مانے یا نہ مانے. نہیں میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جماعت ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں تک کہ نعرہ یہ بنایا ووٹ کو عزت دو خدمت کو ووٹ دو. نواز شریف شہباز شریف یہ نعرہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ تو آپ ریسکیو کر رہے ہیں نا. یہ تو آپ ریسکیو کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں بالکل دو الگ الگ نظریات ہیں. یہ مانے یا نہ مانے یہ بتا دیں. لیکن بات بتائیں وسیم, اس میں سوال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں نہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ہی پارٹی الیکشن میں جائے گی, شہباز صاحب کچھ کر سکتے تھے مگر اسی کے ساتھ گئے. ووٹ کس کو ملے؟ اسی کے ساتھ گئے. نواز شریف مریم صاحبہ کو شہباز صاحب نہیں دیکھیں ایسا اچھا میں وزیر اعظم نہیں میں وزیر اعظم صاحب کے ترجمان آپ حملہ گزارش تو میرا ہے. آپ چند وہاں پلوشا بیٹھی ہیں صاحب کہیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا. وزیر اعظم کا نہیں پھر میں چند صاحب سے سوال نہیں پھر میں بولوں گا. اگر آپ کہیں وزیر اعظم کے ترجمان وزیر اعظم کے ترجمان سے سوال وزیر اعظم کے ترجمان صاحب یہ بتائیے گا عدالت نے یہ کہا تھا کہ جناب نام بلاول صاحب کا کم سے کم مراد علی شاہ صاحب کا نکال دیا جائے. کابینہ کا اجلاس ہو, انہوں نے کہا نہیں تفصیلی فیصلے کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے. اب اس فیصلے میں لکھا ہے, اب کہیں گے تو میں کوٹ ان کوٹ پڑھ کے سنا دوں گا کہ یہ نام نکال دیے جائیں. تو آپ کی کیا رائے ہے اور کہ مطلب یہ دیکھیں کل میرے خیال کیبنٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ ہو جائے گا
کل مطلب کل نکالیں گے، کل اعلان ہو جائے آپ کو اب دیکھیں اعلان ہی ہے، اب میں کیبنٹ کے اب تو اعلان ہی ہے بھائی، ترجمان ہے، پوچھ لیں آپ کنٹیکٹ آف کورٹ میں نے ان کی ترجمانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال ڈال دیا. اچھا میں بریکنگ لگ جائے گی. ٹکر بنے گا. میں ترجمان بننے سے پہلے اس کے اوپر اپنی رائے دے چکا ہوں ٹاک شو کے اندر. وہ کیا تھی؟ وہ جو بھی تھی سب کے بتا سامنے دینا تھی. یار ہمیں بھی. وہ میں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں بلاول کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا. میں ترجمان ہمیں سے بننے بہت سے سے لوگوں کی پہلے رائے ایک تھی کہ اپنی رائے بلال دے علی چکا شاہ ہوں. صاحب کا نام بھی نہیں ہونا. دیکھیں میں آپ تو شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان فرق کو ڈرتے ہیں نا بیان کرتے ہوئے. میں تو کھل کے بیان کرتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں نا اب آپ پہلے آپ بھی نہیں کرتے. تو ایک اور بات بھی بتائیں، ترجمان وزیر اعظم کا کیا خیال ہے؟ حکومت پاکستان کے ترجمان کا یہ خیال ہے کہ نیب کو وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو کیس ہے نہ صرف واپس لینا چاہیے بلکہ معافی مانگنی چاہیے. کیا ترجمان وزیر اعظم کا بھی یہی خیال ہے جو حکومت پاکستان کے ترجمان کا وزیر اعظم پاکستان سے متعلق خیال ہے؟ میرا وہ خیال ہوگا جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہیں گے. وہ کیا ہے؟ ابھی تک مجھے انہوں نے اس بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. تو پھر آپ کیسے میری ڈسکشن نہیں ہوئی. میری ڈسکشن ابھی یعنی ابھی تک فواد چودھری والا بیان قائم ہے. تو فی الحال ہم اسی کو آخری سمجھیں. مارکیٹ میں وہی ہے، وہ فواد چودھری کا ہی ہے. مارکیٹ میں وہی اس لیے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کا تو کوئی ورڈ نہیں، تو پھر اپنی رائے دے دیں آپ کہ نیب کو معافی مانگنی چاہیے کہ یار سوری ہم یہ کیس کیا کر رہے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہمارا موقف تو پہلے دن سے ہے کہ نیب ہمارے زیر اثر نہیں ہے. جب ہمارا یہ موقف ہے تو میں نیب کو ڈکٹیشن کیسے دے سکتا ہوں؟ فواد صاحب کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ میں فواد تو نہیں ہوں نا. میں فواد انفارمیشن منسٹر ہے. حماس کی حکومت کے ترجمان ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے تو ترجمان آپ ہیں. ان سے بیان چلا لیں. اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میرے سے وہ سینئر ہیں، وہ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے. کاشف میں اسے یہ سوچ رہا ہوں پارٹی نے ڈینائی کر دیا، اس کے پیچھے ہٹ گئی تھی پارٹی نے. میرے پاس یہاں پر دورانی صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، جس طرح باقیوں کے لیے قانون ہے اس طرح وزیر اعظم کے لیے بھی قانون ہے. وزیر اعظم اس میں کوئی حکومت پاکستان علی محمد خان نے دورانی صاحب ابھی ہیں تو فواد صاحب بیان کیوں دے رہے ہیں پھر؟ نہیں، دورانی صاحب ترجمان ہیں اور میرا اسی طرح تھا جس طرح مریم صاحبہ اور آپ. نہیں وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن دورانی صاحب تو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں نا. میرے تو وہ دوست ہیں بڑے اچھے، یہ بھی دونوں ہیں. ہاں دونوں ہیں نا ترجمان. دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون شہباز شریف کو اندر کرے اور کہیں گے جی پرائم منسٹر کا کیس ختم ہو جائے. ایسے نہیں ملک. ٹھیک